बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब के लिए। मैं एक बात अर्ज़ करूं, मैं एक साहब जो मुझे ब्रीफ़ कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि अंग्रेज़ी का एक एक्सप्रेशन है सीइंग इज़ बिलीविंग। तो मैंने ये सारा कुछ टीवी पर भी देखा है, अखबारों में भी पढ़ा है। वो खड़े हैं जो मुझे बता रहे थे, तो मैंने कहा सीइंग इज़ बिलीविंग। बहुत कुछ जानने के बावजूद मुझे यूँ लगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता था जो मैंने मनाज़र देखे। दूसरी बात ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी में वो कामयाब हो या नाकाम हो, लाइफ इज़ अ पैकेज। उसमें दुख होते हैं, अफसोस होता है, पछतावे होते हैं, रंज होता है, माँ बाप से आदमी जुड़ा होता है, करीबियों से वो दुनिया छोड़ जाते हैं, दुख की बहुत सी घड़ियाँ आती हैं। इज्तिमाई ज़िंदगी में मेरे दो दुख हैं। एक है फॉल ऑफ ढाका, और मैं एक अजीब बात आपके साथ शेयर करूं। लायलपुर में था, मैं पढ़ रहा था लाहौर में, तो वहाँ एक बड़ी मशहूर दुकान होती थी, जहांगीर मुर्ग़ पुलाव। मेरा एक दोस्त था सईद सफ्तर, उसकी डेथ हो चुकी है। हम दोनों खा के निकले तो ये स्प्रेड हुआ, लोग धाड़े मार के रो रहे थे। हमें पहले समझ नहीं आई, जब पता चला तो हमें खाना खाए हुए अभी मेरा ख्याल है आधा घंटा 20 मिनट हुए होंगे, तो हम दोनों ने वोमिटिंग शुरू कर दी। मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ डॉक्टर, कि वो क्या था, बहुत बुरी तरह हम दोनों वोमिटिंग करते करते। अच्छा, दूसरा जो ये है सिंबॉलिक वैल्यू होती है, ये दरख्त हैं, ये ईंट गारा पत्थर है, सिंबॉलिक वैल्यू है चीज़ों की। और मुझे एक बात नहीं भूलती, मेरे पास सेल फ़ोन नहीं होता, मुझे किसी ने दिखाया, इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर थे, मैं उनका नाम ठीक नहीं ले सकता, गुरेव या गुरोव या कोई इस तरह का नाम था। उन्होंने एक बात की तो मैं चौंक हो गया, मैं बेसिकली इमोशनल आदमी हूँ। उन्होंने कहा कि और बातें की, उन्होंने सवाल जवाब, और बाद में मुझे पता चला कि ये जो इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर हैं, ही इज़ प्रिटी नोन मीडिया में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज सिर्फ फ़ौज नहीं है, मेजर साहब ने कहा ग्लू है। फिर मेरा ख्याल है उनके दिमाग में ये बात आई होगी कि ग्लू शायद बहुत से लोग ना समझें। फिर उन्होंने कहा वो गोंद है, गोंद है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ है। अच्छा, ये मेरे लिए ये जुमला मुझे थप्पड़ की तरह लगा। अब इससे अगली बात ये है कि ये जो कुछ हुआ, ये शर्मनाक भी है, अफसोसनाक भी है, दर्दनाक भी है, लेकिन हाउ डू वी मेक श्योर कि ऐसी कोई बात दोबारा ना हो। एक बात मैं 10 साथ, सब आप शायद एज में मुझसे छोटे हो, एक तो होता है ब्रेन वॉशिंग, लेकिन कोई मुझे कितना ब्रेन वॉश कर सकता है कि मैं अपने बाप को थप्पड़ मारूं? मुझे आप बता दें, कौन मुझे कितना कायल कर सकता है कि मैं अपनी माँ का दुपट्टा खींचूं? इज़ दैट पॉसिबल? सिचुएशन ऐसी है। एक बात मैं अर्ज़ करूं, दोनों पैरेलल्स। एक ये अज़ियत, मैंने कहा ना कि मेरी ज़िंदगी में ज़ाती अज़ियतें आप सब की तरह, फेलियर्स भी हैं, गलत फैसले भी हैं, पछतावे भी हैं। ये दो, फॉल ऑफ ढाका, मैंने बताया हमारी कैफियत क्या थी, हालांकि आई वाज अ टीनेजर, आई वाज वेरी यंग। दूसरा ये वाक़या जिसका इम्पैक्ट मुझ पे ज़्यादा हुआ है, ये देख के मुझे अंदाज़ा नहीं था, टू टेल यू ऑनेस्टली। हालांकि मैंने टीवी पे भी देखा, अखबारों में भी पढ़ा, लोगों से टीवी पे भी सुना, लेकिन वाकई सीइंग इज़ बिलीविंग। उसमें ये है कि मुल्कों में मुल्क क्या होता है, पहले हम ये तय कर लेते हैं ना। मैं शेयर कर रहा हूँ, आप एडिट कर देना, काटना माटना मुझे, आई डोंट केयर। मुल्क क्या होता है?
ملک میدانوں، پہاڑوں، بلڈنگوں، دریاؤں، سمندروں، کھیتوں، کھلیانوں کا نام نہیں ہوتا. ملک ہوتا ہے لوگوں کا. لوگ ہوں تو وہ ملک ہے، ورنہ وہ ایمیزون ہے، جنگل ہے، بہت بڑا ہے. انسانوں کے معاشرے میں وسائل کی منصفانہ تقسیم، اور آپ میں سے جو پڑھنے لکھنے کے شوقین ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں 32 سال سے کیا لکھ رہا ہوں. ہمارے میں بہت گالی کھائی ہے اس بات پہ. آئی ہیٹ ڈیموکریسی. جمہوریت جمہور سے نکلا ہے. جمہور کا حال یہ ہے کہ میں نے کل کے اخباروں میں پڑھا 3 بچے 3 دن کا فاقہ، باپ نے پھانسی لے لی اور بچے اس کی لاش پہ یہ کہتے رہے کہ ابا تو اٹھ جا، اسی روٹی نہیں منگاں گے. ایک ایسا ملک، ایک ایسا معاشرہ پیدا کرنا ضروری ہے جہاں لوگوں کو ایکسپلائٹ نہ کیا جا سکے. یہ میں نے کہا پہلے، یہ دردناک ہے، یہ شرمناک ہے، یہ افسوسناک ہے. اٹ از سو امبیرسنگ فار دا ہول نیشن. کیا میسج گیا وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں کون سے میرے کو ذاتی جرم کی یہ سزا ہوگی یا گناہ کا مجھے یہ دیکھنا پڑا. اور جن دوستوں نے مجھے لا کے دکھایا انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. مجھے بتا دیتے، جو اخبار میں پڑھا اس سے زیادہ، جو ٹی وی میں دیکھا اس سے زیادہ ہے تو بہتر ہوتا. آئی ایم 70+. تو میری نا اپنی طبیعت، اب میں نارمل نہیں ہوں. آپ سے بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ شرمناک حرکت ممکن نہیں ہے. یہ ایک ایسی حرکت ہے جس کی مذمت بھی ممکن نہیں. تھینک یو ویری مچ. حسن نثار صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جناح ہاؤس پہ، جناح کے گھر پہ حملہ تو ہو گیا، یہ ایک سانحہ ہے. جناح کے پاکستان پہ جو حملے ہو رہے ہیں اسے آپ کے خیال میں کیسے روکا جائے؟ دیکھیں، بات سنیں. میں نے جو پہلے عرض کیا، پہلی بات یہ ہے کہ میرا امیجیٹ ری ایکشن یہ تھا جو میں نے چینلز پہ بولا. آپ کے سوال کے جواب میں نہیں یہ کہہ رہا کہ پورا ملک جناح ہاؤس ہے. میں نے یہ بتایا، اور پروبیبلی آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو شیئر اٹ ود دا پیپل آف دس کنٹری. اگر آپ میں سے کسی کو پہلے پتہ تھا تو دیانتداری سے مجھے بتائے. محمد علی جناح ایک شہید کا نام ہے، بس سن لیں. جناح صاحب کو پتہ لگ گیا تھا کہ انہیں ٹی بی ہے. ٹی بی اس زمانے میں ایسے ہی تھی جیسے آج کینسر ہے 3rd سٹیج پہ. وہ علاج کے لیے باہر اس لیے نہیں گئے کہ بات لیک ہو جائے گی. بات نکل جائے گی، اور اگر بات نکل گئی تو جو باقی لوگ ہیں جو پاکستان کی تخلیق نہیں، اس کا قیام نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کو ڈیلے کر دیں گے، اور 1.5 سال کے لیے ڈیلے کر دیں گے. اور وہی ہوا بعد میں. لیکن انہوں نے چھپایا، علاج نہیں کرایا، لوکل مقامی علاج. یہ بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے. آپ اس سے آدھے لیڈر لے آئیں، وہ کچھ ہو جائے گا جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ اگر چوروں ڈکیتوں، دیکھیں بات سنیں، عجیب بات ہے. ملک بنیادی طور پہ گروی پڑا ہے. اس کے کرتے دھرتے، اس کے سو کالڈ قائدین، لیڈرز، رہنما، وہ زر میں کھا گئے ہیں. ملک تقسیم بھی ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ میں کشکول بھی ہے. مجھے آپ سمجھا دیں یہ کیسے ہو گیا. ملک راتوں رات اس طرح. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس بیسیکلی. آئی ڈیڈ مائی آنرز دین ماسٹرز ان اکنامکس. ملک کیا خاندان نہیں اجڑتے، نہ راتوں رات بنتے ہیں نہ راتوں رات اجڑتے ہیں. جب دستکار ڈالروں میں ارب پتی اور کھرب پتی ہوتے ہیں تو ملک اجڑتے ہیں.
اور ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ سندھ کا کو بچہ مرام اس کی شکل میرے سامنے ہے، میں اس کا نام جہاں زیب یا شاہ زیب کو اس طرح کا نام تھا. کیا ہوا؟ شاہ زیب. مجھے ایک بات بتائیں، جو کوئٹہ آئی واز واچنگ ٹی وی، حالانکہ میں ٹی وی بہت کم دیکھتا ہوں، ایک کانسٹیبل کو روند کے گزر گیا ایک آدمی. کیا ہوا؟ یہ کیسا ملک ہے جہاں محاورے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وکیل کی کرنا جج کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، اس ملک کو ملک بنائیں، راجباڑا نہ بنائیں. کچھ لوگوں کا ملک کو اللہ نے بہت نوازا ہے، یاد رکھیں، بہت نوازا ہے. لیکن یہاں کی جو ایلیٹ ہے اشرافیہ، حالانکہ وہ اشرافیہ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھنا، 1857 کی میوٹنی کہہ لو یا غدر کہہ لو یا انقلاب کہہ لو، اس کے بعد گورے نے اس خطے میں ایلیٹ رہنے نہیں دی. اس ملک میں وہ ایلیٹ ہے آج، یہ یاد رکھنا آپ لوگ. اس ملک میں آج ایلیٹ وہ ہے جو انگریزوں کے دلال تھے، یا انہوں نے مخبری کی یا پیسہ دیا، موجود ہیں وہ خاندان، یا انہوں نے اس کو مین پاور دی سیکنڈ ورلڈ وار میں. یہ تو ہسٹری ہے بھائی، میں نے نہیں لکھی، میں نے تو پڑھا ہوا ہے. یہ سارا کچھ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. گھر نہیں چلتے نا انصافی پہ، سن لیں آپ بھی اور اس ملک کے کرتے دھرتے بھی سن لیں. ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں، میں سلطان کا نام بھول رہا ہوں، اس نے اپنے وزیر اعظم کو کہا کہ یہ انگوٹھی میرے پردادا کی ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، میں ایک بیٹے کو دینا چاہ رہا ہوں، لیکن باقی اس کے دشمن ہو جائیں گے تو کیا کروں میں؟ تو وزیر اعظم نے مشورہ دیا کہ سلطان، یہ اصلی انگوٹھی اپنے لاڈلے بیٹے کو دے دو، باقی اس کا ریپلیکا بنواؤ، 100% دیکھنے میں ایسی لگے، پتھر بھی اتنا قیمتی ہو اور اس جیسا ہو، دھات بھی وہی ہو، باقی میں وہ بانٹ دو. یعنی خاندان اکٹھا نہیں رہتا نا انصافی پہ. یار ہم سارے گھرانوں والے لوگ ہیں، کسی کے اگر بچے نہیں ہوں گے تو بہن بھائی فلانا، باپ اگر ڈنڈی مارے گھر ٹوٹ جائے گا، گھر ٹوٹ جائے گا. اس لیے کوئی منصفانہ آپ اگر وسائل کی، ملکی وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں کریں گے تو ایک اٹیلین زبان کا محاورہ ہے، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اگر اس ملک کے 2 اخروٹوں پہ میرا حق نہیں، اخروٹ وہاں کوئی امپورٹنٹ چیز ہوگی مجھے نہیں پتا، تو میری طرف سے کوئی آ کے اس کا کچھ بھی لوٹ کے لے جائے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں. سو لوگوں کو شرکت اور شراکت کا احساس، جسے کہتے ہیں سینس آف بلانگنگ، مجھے اگر ہو، میں تو بھائی یہ ٹریفک سگنل نہ ٹوٹنے دوں. میرے گھر کے باہر اگر وہ کرے گا میں آخری جنگ لڑوں گا، کیوں نہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. ہمیں کیسے کوئی مس گائیڈ کر سکتا ہے؟ اور اگر کر لیا ہے تو اس کی وجوہات، چوراں دی ماں مل جاؤ. تو کوئی ایک ایسا جہاں وہ ابھی نام شاہ زیب لے رہا تھا، یہاں اس کی لاش ایسے آسانی تھے نا بکے، جہاں یہ محاورہ ختم ہو جائے کہ وکیل کیا کرنا، جج ہی کر لو. یہ کلچر ختم کر دو تو میں دیکھتا ہوں ایک دن کا کوئی نہیں توڑ سکتا. مہرحال زیادہ بول گیا. یہ بتا دیجیے گا آخر میں کہ